السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل سیم کہانی ولا۔ دوستو، آج آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے زخمی درخت۔ لہذا شروع کرتے ہیں کہانی کو۔ ایک وسیع و عریض ریگستان میں اس گھنے درخت کو دیکھ کر اسد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اس درخت کی جانب بڑھا اور درخت کے قریب پہنچتے ہی اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ درخت کا موٹا تنا ایک جانب سے کٹا ہوا تھا اور اس کٹی ہوئی جگہ سے لہو بہہ رہا تھا۔ آگ، اگلتے سورج، بھٹی بنی ہوئی ریت اور پانی کی عدم دستیابی کے باوجود وہ درخت سرسبز و شاداب تھا۔ اسد نے اب بغور جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ درخت بنیادی طور پہ چار بڑی شاخوں پر مشتمل ہے۔ ایک شاخ حیرت انگیز طور پہ باقی شاخوں کے برعکس خزاں رسیدہ تھی۔ اس کے پتے نہ جانے کب کے جھڑ چکے تھے۔ ٹی بی کے مریض کے چہرے کی طرح پیلی پڑتی یہ شاخ کسی بھی وقت درخت سے ٹوٹ سکتی تھی۔ اچانک اسے ایک زوردار پھنکار سنائی دی۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا اور پھنکار کے ماخذ کی طرف دیکھا۔ پھر جو کچھ اسے نظر آیا اس نے اسے منجمد کر دیا۔ درخت کو چاروں طرف سے بڑے بڑے خوفناک اسدوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور وہ اپنی لال زبانوں سے درخت کو ڈسنے میں مصروف تھے۔ جہاں جہاں ان کا ڈنگ لگتا درخت کی چھال وہاں سے بالکل کسی انسان کی طرح نیلی پڑ جاتی۔ اسد نے گھبرا کر نگاہیں نیچی کیں تو ایک اور خوفناک منظر اس کا منتظر تھا۔ مٹیالے رنگ کے موٹے موٹے چوہے ارد گرد سے بے نیاز ہو کر اس درخت کی جڑیں کترنے میں مصروف تھے۔ ان کی ننھی ننھی تھوتنیاں خون سے رنگین تھی اور درخت کی جڑوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ درخت کے تنے پر بھی بہت سے بدنما اور مختلف رنگوں کے حشرات الارض رینگ رہے تھے، جنہیں دیکھ کر اس کے جسم نے بے اختیار ایک جھرجھری لی۔ آؤ آؤ نوجوان، کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ یہ الفاظ سنتے ہی اسد نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا، مگر دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ خوف کی ایک تیز لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ یا خدا، یہ کس طلسم ہو شربا کا شکار ہو گیا ہوں، اس نے بے اختیار سوچا۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ میری جانب دیکھو، میں تم سے مخاطب ہوں۔ دوبارہ وہی بوجھل آواز گونجی اور اسے لگا کہ یہ آواز اسی درخت سے آئی ہے، مگر درخت پہ تو کوئی انسان نہیں ہے اور ایک درخت بھلا کیسے بول سکتا ہے؟ اسد نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس قدر حیرت زدہ کیوں ہو رہے ہو؟ جب انسانوں کی زبان حق کہنے سے گونگی ہو تو رب ذوالجلال بے زبانوں کو بھی زبان عطا کر دیتا ہے۔ درخت نے کہا، تت 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 تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اسد ہکلاتے ہوئے بولا، جو دینے کے عادی ہوتے ہیں وہ کسی سے کچھ نہیں چاہتے۔ آج کئی دہائیوں کے انتظار کے بعد مجھے تمہارے سامنے حال دل بیان کرنے اور اپنی داستان سنانے کا موقع ملا ہے۔ کیا تم میری آپ بیتی سنو گے؟ درخت نے جواب کے ساتھ ہی سوال کر دیا۔ اسد کا دل چاہا کہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہو، مگر نہ جانے کیوں وہ وہاں سے ہل نہیں سکا۔ اسے زخموں سے چور اس درخت کی کہانی سننے میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ درخت جیسے اس کے دل کی بات جان گیا تھا، اس لیے ایک لمحے کے توقف کے بعد یوں گویا ہو، آج سے تقریباً 182 سال پہلے کی بات ہے، جب میرے وجود کے لیے کوششوں کا آغاز کیا گیا۔ بہت سے مالی آئے،
اپنے لہو سے 1 لکھ صحرا میں ایک درخت اگانے کی کوشش کی۔ بہت سے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ صحرا کے باسیوں نے ہمت نہ ہاری، بار بار کوشش کی، لاکھوں قربانیاں دی، مشکلات و مصائب کے پہاڑ ان پر ٹوٹے، مگر وہ گرتے پڑتے اس ریگستان کو سبزہ زار بنانے کی کوششوں میں لگے رہے۔ بالآخر قدرت کو ان کی حالت زار پر رحم آیا اور انہیں ایک زمانہ شناس اور کامل باغبان ملا۔ 111 سال کی کوشش کے بعد اس باغباں کی بدولت آج سے 73 سال قبل وہ ایک ننھا سا پودا اگانے میں کامیاب ہوئے۔ اس باغباں نے خون پسینے سے اس پودے کو سینچنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمزور سا پودا ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ لیکن اس باغباں نے اس پودے کو درخت بناتے بناتے اپنی جان وار دی۔ اس درخت کو دوبارہ ویسا باغباں نہ مل سکا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو بنا مالی کے چمن کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس درخت کو اجاڑنا شروع کر دیا۔ وہی درخت جس کی نشو و نما دیکھ کر دنیا انگشت بدناں تھی، سوکھنے لگا۔ زہریلے ازدوں نے اس پہ اپنا تسلط جما لیا۔ خون خوار حشرات الارض اور جڑیں کاٹنے والے وحشی چوہوں نے اسے کمزور کرنا شروع کر دیا۔ اس کا وجود خارزاروں کی نظروں میں کھٹکنے لگا۔ آستین کے سانپوں نے دشمنوں کے ساتھ مل کر اس درخت کا ایک حصہ کاٹ ڈالا، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ درخت ہرا بھرا رہا تو اس کی ایک اور بڑی شاخ کو اس سے جدا کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ اس درخت کی ٹہنیوں پہ گیت گاتے خوش الحان پرندے کوچ کر گئے اور ان کی جگہ الوؤں نے لے لی۔ جب باغباں ہی صیاد کے ساتھ مل جائیں، جب کانٹے چننے والے ہی کانٹے بچھانے لگیں، جب آبیاری کرنے والے ہی لہو چوسنے لگیں، تو کوئی بھی درخت اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتا، مگر وہ درخت قائم رہا۔ اسے برقرار رکھنے والی چیز بس ایک ہی تھی، شہیدوں کا لہو جس سے اس درخت کو سینچا گیا تھا۔ اس کی جڑیں ایک مضبوط نظریے کے حصار میں تھیں، لیکن اب اس نظریے کو بھی مٹانے یا بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس درخت کی جڑیں کاٹ کر پھینکی جا سکیں۔ وہ 73 سال پرانا درخت تمہارے سامنے ہے۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ اسد سحر زدہ سا کھڑا رہا۔ جانتے ہو میرا نام کیا ہے؟ درخت نے سوال کیا۔ کیا درختوں کے نام بھی ہوتے ہیں؟ اسد نے سوچا، مگر اس سوچ کو الفاظ کی شکل میں ڈھال کر زبان تک نہ لا سکا۔ کچھ کہنے کی بجائے اس نے بس سوالیہ نظروں سے درخت کی طرف دیکھا۔ درخت بولا، میرا نام پاکستان ہے۔ درخت نے آہستہ سے کہا۔ اسد کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس درخت کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ باغباں جنہوں نے مجھے پروان چڑھایا کوئی اور نہیں بلکہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ تھے، جن کو دنیا قائد اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ خوفناک اور زہریلے ازدے جو اپنا زہر میری رگوں میں اتار رہے ہیں، مفاد پرست، ضمیر فروش اور ننگ وطن سیاست دان ہے۔ یہ میرا لہو بہتا زخم سکوت ڈھاکہ کی یادگار ہے۔ مغربی پاکستان میرے وجود کا وہ حصہ تھا جو مجھ سے کاٹ دیا گیا۔ یہ جو سوکھ کر کانٹا بنی شاخ دیکھ رہے ہو، یہ میرا صوبہ بلوچستان ہے۔ آج یہاں وہی حالات ہیں جو کسی دور میں
بنگال کے تھے۔ علیحدگی پسند تنظیمیں، نامساعد حالات، دشمن کی سازشیں، حکمرانوں کا عقل و بصیرت سے عاری ہونا وہ اسباب ہیں جن کی بدولت بلوچستان کے بہت سے لوگ دشمنوں کی کٹ پتلی بن چکے ہیں۔ وہ تو خود کو پاکستانی بھی تسلیم نہیں کرتے۔ جب میں اس شاخ سے بھی محروم ہونے کا سوچتا ہوں تو میرا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے۔ یہ چوہے جو میری جڑیں کتر رہے ہیں وہ غدار ہیں جو چند پیسوں کے عوض دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ یہ زہریلے حشرات الارض جنہوں نے میری پہچان مسخ کر دی ہے وہ تمام لوگ ہیں جو کرپشن، رشوت خوری، ملاوٹ، بے ایمانی، چوری، قتل و غارت گری، دہشت گردی، چور بازاری، دھوکہ دہی اور دیگر جرائم میں ملوث ہیں۔ میں جھلساتی دھوپ، تیز آندھیوں، طوفان، باد و باران اور تمام حوادث زمانہ کا مقابلہ کر سکتا ہوں، مگر اپنے وجود سے چمٹے ان دشمنوں کو نہ جانے کب تک جھیل سکوں گا۔ مجھ میں اب اتنی سکت باقی نہیں رہی کہ زیادہ عرصہ تک تنہا ان سے لڑ سکوں۔ نہیں رہی اب مجھ میں اتنی سکت۔ ایک آنسو ڈھلکا اور تنے سے لڑکتا ہوا درخت کے لہو سے بنے تالاب میں گم ہو گیا۔ آپ تنہا نہیں ہیں میرے وطن، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے جیسے لاکھوں جوان آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے محافظ ہیں۔ ہم ان اسدوں کو نوچ کر تیرے پاک وجود سے الگ کر دیں گے۔ ہم تیری خزاں رسیدہ شاخ پر پھر سے بہار لائیں گے۔ ہم ان خطرناک حشرات الارض اور جنگلی چوہوں کو دوبارہ ان کی بل میں دھکیل دیں گے۔ ہم اپنی جوانیاں تیرے تقدس پر لٹا دیں گے۔ ہم اپنا لہو بہا کر بھی تجھے سیراب کریں گے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے نام پر تجھے حاصل کیا گیا، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے مگر تجھ پہ آنچ نہ آنے دیں گے۔ آپ تنہا نہیں ہیں میرے وطن، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسد نے بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ وہ صحرا، وہ زخمی درخت، وہ اژدے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سامنے لگے کیلنڈر کی جانب دیکھا جہاں اگست کے مہینے میں 14 کا ہندسہ جگمگا رہا تھا۔ تو کیا یہ سب ایک خواب تھا؟ اس نے سوچا، مگر پھر خود ہی اپنے خیال کی نفی کر دی۔ پاکستانی کے نام اس نے اپنے ملک سے کیے ہوئے عہد کے بارے میں سوچا اور بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نئے عزم کے ساتھ۔ اسی وقت کہیں پاس ہی سے ایک پرجوش اور جذبات سے بھرپور آواز سنائی دی، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔